بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 غلطیاں انسان کو غریب کر دیتی ہیں۔ یہ 5 غلطیاں جس انسان نے کر لی یا جو کر رہا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ اگر دولت اس کے ہاتھوں میں آئے گی بھی تو ایسے چلی جائے گی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ 5 غلطیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان کو کبھی مت کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں، اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آتش سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچا جائے۔ دنیا میں ہر امیر غریب قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی غریب ہوں، جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو فکر نہ کیا کریں۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہیں۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی اور بہنیں جو بے نمازی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شرک و بدعت میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے سامنے فحاشی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یعنی کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، جو ہمیں غریب بنا دیتی ہیں، جو ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کو 5 بہت ہی اہم غلطیاں بتانے جا رہے ہیں جن کو کبھی بھی اپنے گھروں میں مت کیجیے، ورنہ آپ کے پاس آیا ہوا پیسہ بھی برباد ہو جائے گا اور آپ غریبی میں ہی مبتلا رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غریب ہونے کی کیا کیا عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی دولت مند نہیں بنتا، غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں جھوٹے کھانے کی۔ جھوٹا کھانا مت چھوڑیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے وقت چھوڑ دیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں۔ اکثر شادیوں میں، ولیموں میں ہم لوگ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا بچا ہوا کھانا باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں جب بھی کھانے کا استعمال کریں تو صرف اتنا کھانا استعمال کریں جتنا آپ کو چاہیے، اور یہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کھانا ڈال کر آدھا کھا لیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے تو ایسا کرنا گھر میں بے برکتی کی وجہ بنتا ہے، رزق اور دولت گھر نہیں آتا اور غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جوتے اور چپل گھر میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، الٹے پڑے رہتے ہیں، سیدھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسا گھر میں ہو تو آپ کا گھر بے برکتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز نماز کا گھر میں ادا نہ کرنا بھی ہے، یعنی فرائض تو مسجد میں پڑھ لیے جائیں اور کچھ سنتیں اور نوافل گھر میں آ کر پڑھے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ چوتھی چیز فضول خرچی ہے، اور آخری اور 5ویں چیز صدقے سے اجتناب برتنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔